ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 128۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان کا قصہ جاری تھا۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کا جو سلسلہ چل رہا تھا اور جو ان کی دعائیں تھیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام کی جو دعا تھی پچھلی آیات میں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اگلی دعا ہے آیت نمبر 128 میں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں بنا، واو حرف عطف یہاں پہ ہے، ربنا وجعلنا، اس کا عطف کہاں جا رہا ہے؟ پچھلی دعا پر، ربنا تقبل منا پر۔ اور یہ رب کو دوبارہ سے ذکر کیوں کیا؟ رب کو دوبارہ سے ذکر کیوں کیا؟ یعنی ایک اس سے تلذذ لینے کے لیے، یعنی بار بار رب کو پکارنا، اس میں ایک لذت ہے اور الوہیت ہے اور بندگی ہے۔ تو ربنا ربنا اور وجعلنا مسلمین لک، اور ہمیں بنا دے اپنا خالص فرما بردار۔ مسلمین لک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دین اسلام پر مضبوط ثابت قدم رکھ دے، فرما بردار۔ اسلام کا مطلب ایسے، مسلم کا مطلب فرما بردار، تابع۔ لکا اپنے لیے خالص، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت یا ایک جماعت، امت کا مطلب ایک امت یا جماعت، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت جو کہ مسلمت لک، جو تیری تابع اور فرما بردار ہو۔ یہ ومن جو ہے نا تبعیضیہ ہے، کہ میری اولاد میں سے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی پچھلی جو دعا تھی جس میں ومن ذریتی، امامت کی جو دعا کی تھی کہ میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میری اولاد میں ظالم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، تو پھر یہاں پر ومن ذریتنا تبعیضیہ، اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ میری اولاد میں سے جو ہے وہ ایک جماعت یا امت جو کہ مسلمت لک، جو خالص تیرے ہی فرما بردار ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو بھی دعائیں مانگ رہے ہیں نا، وہ صرف اپنی لیے دعاؤں پر اکتفا نہیں کر رہے، بلکہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں دکھا۔ ارنا کے دو معنی، یہ دکھا، دوسرا معنی جو ہے وہ تعلیم دے، ہمیں سکھا، ہمیں دکھا۔ کیا دکھا؟ مناسکنا، ہمیں دکھا مناسک۔ یہ مناسک کس کو کہتے ہیں؟ اس میں تین معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک ذبح کا طریقہ دکھا، دوسرا حج کے مناسک دکھا، اور تیسرا جو ہے وہ عبادت کے طریقے دکھا۔ اور اس میں تیسرے قول میں عموم ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہمیں مناسک دکھا، یعنی ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء بھی عبادت کے طریقے کے لیے وحی کے محتاج ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بھی عبادت کے طریقے کے لیے وحی کے محتاج ہیں۔ اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت، فرما برداری اور اخلاص مانگا اللہ تعالیٰ سے، لکا خالص اپنے لیے، ہمیں فرما بردار بنا دے۔ اور وہ ارنا مناسکنا، یہاں پہ عبادت کا طریقہ مانگا ہے۔ تو ہم نے بھی کبھی اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگا ہے؟ ہماری جو دعائیں ہونی چاہیے نا، اس میں ہر دعا میں کم سے کم اخلاص اور اتباع سنت یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا متبع بنا دے، ہمیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا دے۔ ٹھیک ہے، ہم درس دروس تو بہت دے دیں گے لوگوں کو کہ نبی کی اتباع کرو، لیکن کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ہم بھی مانگیں گے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام یہ عبادت کے طریقے کا سوال اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتا دیں گے کہ ہاں یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، لیکن
کبھی ہم نے یہ دعا کی ہوگی کہ اللہ ہمیں سنت کا طریقہ سکھا دے؟ جب ابراہیم علیہ السلام و ارنا مناسکنا کہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے، جب ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں یہ دعا، تو ہمیں اس دعا کی کتنی ضرورت ہے؟ تو اس آیت سے ہی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اخلاص کا سوال کرنا، اور دوسرا یہ کہ عبادت کے صحیح طریقے کا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ میں حق کو حق دکھا اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ پھر وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ وَتُبْ عَلَيْنَا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پتہ چلا کہ ہر عبادت کے بعد استغفار ہے، توبہ ہے۔ تو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو عبادت اور توبہ میں کیا ربط ہے؟ عبادت اور توبہ میں یہ ربط ہے کہ ہر عبادت کا اختتام استغفار بھی ہوتا ہے۔ نماز کا اختتام، نماز کے بعد جو آپ اذکار پڑھتے ہیں اس میں 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو سورہ فتح ہے، ٹھیک ہے، سورہ فتح میں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تعلیم دی گئی کہ اب فوج در فوج جو ہے وہ لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے، آپ کا اس مشن کا اختتام ہوا، آپ کی زندگی بھی بس یہیں تک ہے، اور آپ جو ہے وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ اور استغفار کیجئے۔ اسی لیے انسان کو آخری عمر میں استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، یعنی جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے آخری عمر میں استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح نماز تہجد کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کے وقت یہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ الغرض، مقصود یہ ہے کہ ہر عبادت کا اختتام استغفار میں ہونا چاہیے۔ اور استغفار پہ کیوں ہونا چاہیے؟ یعنی توبہ پر، استغفار پر، کہ کوئی کمی کوتاہی اگر اس عبادت میں رہ گئی تو ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ ہم دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم خطا کر بیٹھے ہیں یا بھول چوک ہو جائے ہم سے۔ انک انتا، انک اور پھر انتا لا کے جو ہے وہ، اور التواب الف لام لا کے، یہ حسر برائے حسر اور تاکید پیدا ہو گئی کہ بلا شبہ تو ہی صرف تواب ہے اور رحیم ہے۔ تواب اور رحیم میں یہ دو، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے دو نام آ جائیں تو تیسرا معنی پیدا ہوتا ہے۔ تواب کا معنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیم کا معنی نہایت مہربان۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع کر لیں تو اس کا یہ تیسرا معنی پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس کی توبہ قبول کرتا ہے تو اس پر رحم کرتا ہے، اس پر مہربانی کرتا ہے۔ الغرض، خلاصہ کلام یہ ہے اس آیت کا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے یعنی یہ عظیم نیکی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دو دعائیں مانگی، اپنے آپ کو اللہ کا مطیع، فرما بردار اور مخلص بنانے کے لیے، اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اور دوسرا عبادت کے صحیح طریقے کے لیے، اور تیسرا استغفار کی قبولیت کے لیے۔ یہ انسان کا عبادت میں طور طریقہ اور منہج ہونا چاہیے، یہ دعائیں انسان کی ہونی چاہیے۔ انبیاء کی جو دعائیں ہیں، انبیاء کی دعاؤں میں بہت فوائد ہیں، بہت نکات ہیں، بہت علم ہے۔ صرف اگر آپ انبیاء کی دعا ایک جگہ لکھ دینا جو قرآن میں آئی ہیں اور اس میں غور و فکر کریں تو اس میں یقیناً ایک دعا میں بڑی فقہ ہے انبیاء کی، اور اس سے یعنی کہ انبیاء کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو فکر ہے اور جو سوچ ہے، جو عقیدہ ہے، آپ کو ان کی دعاؤں میں جھلکتا ہوا دکھے گا۔ کیونکہ انسان دعاؤں میں اپنے آپ کا نچوڑ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے نا، اپنی حاجات، اور سب سے بڑی بڑی حاجات جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اگلی دعا آیت نمبر 29 میں، 129 میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا وابعث، یہاں پہ بھی واپس ربنا کا تکرار ہے۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دعا میں ربنا، اللہم، یا اللہ، ربی، یہ بار بار تکرار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگرچہ آپ کی دعائیں چل رہی ہیں حرف عطف کے ساتھ کہ اے ہمارے رب یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، ایک طریقہ یہ ہے ربنا، اے ہمارے رب یہ بھی دے دے، ہمارے رب یہ بھی دے دے، الہنا یہ بھی دے دے، اللہم یہ بھی دے دے، یعنی بار بار رب کا یہ اس میں عبودیت جھلکتی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا،
اے ہمارے رب وبعث بھیج ان میں فیہم میں جو ہم ضمیر ہے نا یہ ذریتنا کی طرف راجع ہے، یعنی ہماری ذریت میں ہماری اولاد میں بھیج رسول منہم، ایسا رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، کہ جو ان پر تیری آیات تلاوت کر کے سناتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جو انہیں کتاب اور حکمت کا علم اور تعلیم دیتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے ہیں، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شبہ تو ہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ ربنا وبعث فیہم ذریۃ، ربنا وبعث فیہم رسولا، یہ رسول منہم میں جو ہے نا، منہم میں دو باتیں ہیں کہ اے اللہ انہی میں سے رسول بھیج، یعنی ایک تو وہ عربی ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بشر ہو، کہ بشر ہی رسول ہو۔ اچھا اس کی وہ رسول کے کام کیا ہو؟ یتلو علیہم، اب یہ نوٹ کر لیں، یہ رسول کی ذمہ داریاں ہیں، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء ہیں یعنی علماء و طلباء، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں اور جو رسول کا کام ہے، اور پھر اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ علماء کا کیا کام ہونا چاہیے، ایک طالب علم کا کیا کام ہونا چاہیے۔ پھر بہت ساری کنفیوژن دور ہو جائیں گی معاشرے میں، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک عالم کو انجینئر بننا چاہیے، ایک عالم کو ڈاکٹر بننا چاہیے، اور ایک عالم کو جو ہے وہ بم بنانا چاہیے، اور ایک عالم کو فزکس پتہ ہونی چاہیے، ہے نا، فضول کی باتیں ہوتی ہیں نا۔ تو ذرا عالم کا کام کیا ہونا چاہیے؟ جو انبیاء کا مشن ہوتا ہے۔ انبیاء کا مشن کیا ہے؟ اس آیت سے پتہ چلے گا۔ یتلو علیہم آیات کا، یہ آپ یعنی وہ رسول جو آپ کی آیات ان پر پڑھ کے سنائے گا۔ یہ تلا یتلو کے آگے جب اعلیٰ آ جائے نا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو سکھانا، تلاوت کی تعلیم دینا۔ تو یہ قرآن کی تلاوت سنانا، پڑھنا، یہ بھی ایک انبیاء کی ذمہ داری ہے، قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے سکھانا اور سمجھانا اور اس کا فہم یہ یعلمہم میں آ رہا ہے۔ یہاں پہ یعنی یہ اب جو ہم قرآن کی صرف تجوید، قرآن پڑھنا سکھانا جو ہے نا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بہت سے لوگ جو ہے نا اس کو بہت حقیر جانتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا تلاوت کچھ نہیں ہوتی، بس سمجھ کے پڑھو۔ سمجھ کے پڑھنا ٹھیک ہے، یہی اصل مقصد ہے، لیکن اس سے آپ صرف تلاوت کی جو فضیلت ہے وہ تو آپ انکار نہیں کر سکتے نا۔ بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف تلاوت کرتے تھے، تو تلاوت کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ قرآن کا جو میسج ہے وہ آپ پہنچا دو، لیکن علماء ایسا نہیں کرتے۔ علماء کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، پھر اس کا معنی سمجھاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیات یہ کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ کی اپنی ایک تاثیر ہے، لہٰذا ایک طالب علم کو لازماً وہ جب بھی قرآن کا میسج دے اور دین کی دعوت دے تو وہ نصوص کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ یہ ہمارے ہاں بہت کمزوری ہے، کیونکہ اکثر جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں وہ علماء نہیں ہوتے، ان کو قرآن کی آیات، ان کو نصوص کا اہتمام نہیں ہوتا، حدیثیں پتہ نہیں ہوتی، تو بس یہاں وہاں کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، جی میں وہ اور میں یہ اور وہ بزرگوں کی کہانیاں، یہاں کی کہانی، میری کہانی ہے، بس یہ دین کی دعوت نہیں ہوتی۔ دین کی دعوت کا آغاز کیا ہے؟ تلاوت، نصوص کی، صرف عربی نصوص کی تلاوت اور ان کو پڑھ کے سنانا۔ تو یہ علماء کا طریقہ رہا ہے کہ وہ عربی میں نصوص پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رمضان میں کثرت تلاوت کا ہے۔ رمضان میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ کیا ہے؟ کثرت تلاوت۔ حتیٰ کہ اسلاف کے بارے میں آتا کہ بعض امام شافعی کے بارے میں آتا ایک دن میں 2 قرآن ختم کرتے، بعض کے بارے میں آتے ایک دن میں 1 قرآن ختم کرتے، عثمان بن عفان کے بارے میں آتے 1 رکعت میں 1 قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ ان کی وقت کی برکات ہوتی تھی، اور یہ ایک یہ جو آدھا پارہ 1 پارہ دن میں پڑھتا ہے نا، اس کو نہیں سمجھ میں آ سکتی کہ یہ کیسے پڑھ لیتے تھے۔ اس کا ایک سٹیمنا ہوتا ہے، جیسے جیسے آپ کا سٹیمنا بڑھے گا نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ ایک رات میں کیسے پڑھ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جن کو نہیں سمجھ آتی وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، اتنا قرآن۔ تو رمضان کی سب سے اہم عبادت جو ہے
یعنی روزے، قیام اللیل، دعائیں اور تلاوت قرآن. اکثر انسان کا وقت جو ہے وہ کم سے کم 4-5 گھنٹے تو تلاوت قرآن ایک طالب علم کو تو کرنے چاہیے. 4-5 گھنٹے کی تلاوت ایک طالب علم کو رمضان میں لا محالہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے تھوڑا سا وہ قرآن کے سمجھنے میں، قرآن کے فہم میں لگا دے، باقی دیگر کتابیں، کتب فقہ اور یہ چیزیں اس کا درس بند کر دے، صرف قرآن پر توجہ ہو بس. تو یتلو علیہم آیات کا، یہ پہلی بات. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں وہ ایسا یعنی ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تلاوت کرے آیات، آپ کی آیات کی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. يُعَلِّمُهُمْ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. کتاب سے مراد قرآن ہے، اور حکمت سے مراد امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد سنت ہے، یعنی ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دے. تو جو وہ تلاوت کر رہا ہے اب اس کو سمجھائے بھی، اس کی تعلیم بھی دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے. کس چیز سے پاک کرے؟ عام طور پر ہمارے ہاں جو تزکیہ نفس ہم بولتے ہیں نا، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ دلوں کی نرمی، آداب، افعال قلوب. یہ بہت محدود تصور ہے. تزکیہ نفس میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ شرک سے پاکیزگی ہے، پھر اس کے بعد بدعات سے پاکیزگی ہے، گناہوں سے پاکیزگی ہے، پھر یہ آداب آتے ہیں. آداب جو ہے نا، آداب آداب ایک طریقے سے تعمیر ہے. ٹھیک ہے. امام البانی رحمہ اللہ یہ الفاظ اکثر یہ ذکر کرتے تھے کہ التصفیہ و تربیہ. تصفیہ یعنی جو گندگی اور ناپاکیاں اس کو ختم کر دینا. تربیہ، اب جب میدان خالی ہو گیا تو اب اس پر جو ہے وہ تعمیر کی جائے، تربیہ. تو یہ آداب، یہ چیزیں یہ تعمیر میں سے ہیں، تربیہ میں سے ہیں. لیکن تربیہ سے پہلے تصفیہ کی ضرورت ہے. اگر ایک انسان کے اندر شرک کی، کفر کی، بدعات کی، نفسانی خواہشات کی غلاظتیں ہیں، تو آپ اس کو جو ہے وہ دل نرم کرنے کی باتیں بتاؤ گے، بے فائدہ ہے. تو آج جی تزکیہ نفس پہ کورس ہو رہا ہے، تزکیہ نفس پہ کورس ہو رہا ہے، اس میں شرک سے پاکیزگی کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی. ایسا ہے نہیں؟ یا تو بہت زیادہ بدی صوفیت بھری پڑی ہوتی ہے، یا پھر اگر کوئی صحیح باتیں بھی ہوتی ہیں تو شرک اور بدعات سے غلاظت کی، پاکیزگی کی بات ہی نہیں ہوتی. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں یزکیم کا، جو یہ معنی کر رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ یہ جو ہے وہ سلف سے منقول ہے کہ یعنی تزکیہ سے مراد جو ہے وہ گناہ اور شرک سے پاکیزگی. انکا انت العزیز الحکیم، بلا شبہ تو سب پر غالب ہے اور حکیم. اب یہاں پہ عزیز اور حکیم میں تیسرا معنی کیا پیدا ہو رہا ہے؟ کہ سب پر غالب ہے، چلتی تیری ہی ہے، سب تیرے آگے تابع اور مغلوب ہیں. الحکیم، اور تو کمال حکمت والا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ دنیا کے بادشاہ جن کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ پھر ظلم کرتے ہیں، وہ غیر حکیمانہ فیصلے کرتے ہیں. نہیں، تو جہاں غالب بھی ہے تو تیرے فیصلے بھی برحق اور کمال حکمت والے ہیں، ظلم نہیں ہے. اچھا، یہ سورہ جمعہ میں جو ہے نا، اور ایک اور جگہ بھی قرآن میں، وہاں پہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہاں پہ تزکیے کو علم سے پہلے ذکر کیا ہے. قرآن میں دو جگہ، ایک اور جگہ بھی تزکیے کو علم سے پہلے ذکر کیا. یہاں پہ کس کو پہلے ذکر کیا ہے؟ یہاں پہ علم کو، تعلیم کو تزکیے سے پہلے ذکر کیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل ترتیب تو یہی ہے کہ تزکیے سے پہلے کیا ہے جی؟ علم ہے. وہاں پر یہ باتیں اس لیے کیونکہ تزکیے کی اہمیت ہے، تزکیے سے مراد عمل ہے. ٹھیک ہے، تو علم پر عمل کرنا، اس عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو مقدم ذکر کیا ہے. ورنہ جو تعلیم کی تربیت، تعلیم کی جو ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ پہلے علم ہوگا اور پھر عمل ہوگا، پھر تزکیہ ہوگا. ٹھیک ہے.
باقی ربنا وابعث فیہم رسولا، فیہم سے مراد ذریہ، میں نے آپ کو بتایا کہ منہم سے مراد جو ہے وہ عربی رسول ہوں، یعنی عرب میں ہی رسول بھیج. تو یہ میں نے معنی کہاں سے کیا؟ یہ ایک معنی میں نے جو ہے وہ قرآن سے ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں کیا فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین، وہاں پہ امیین کا ذکر ہے. امیین سے مراد بالاتفاق عربی ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ امیین کا ذکر نہیں ہے. تو قرآن کی تفسیر بعض یعنی تفسیر القرآن بالقرآن کے زمرے سے یہاں پہ اس کی تعیین ہو گئی کہ منہم سے مراد امیین. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ، کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا نتیجہ ہوں، کی دعا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت. تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام، کبھی بھی انسان جو ہے نا اپنی دعا کو کمتر نہیں جانے. آپ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے، کوئی اور لوگ موجود نہیں ہے، اکیلے میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ رسول بھیج، ٹھیک ہے. اب اس دعا کی برکت سے اس امت محمدیہ، اور یہ جو پوری خیر ہے اور افضل ترین امت ہے، یہ وجود میں آئی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ. اور کب آئی؟ کئی سالوں بعد. تو ایک انسان بعض اوقات جو دعا کرتا ہے نا، اسے اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اتنی اخلاص سے نکلی گئی دعا ہوتی ہے، اور اس کے ثمرات اور اس کے فوائد کا اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ مر کے کھپ جائے اور کئی صدیوں بعد جو ہے وہ اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے. اور یعنی آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میری اولاد میں امام اہل سنت بنا دے، ائمہ اہل الحدیث کا سلسلہ جاری کر دے. کیوں نہیں کرتے ہم؟ وجعلنا للمتقین امامہ کا مطلب یہی ہے، تقین کا امام بنا دے. تو اپنی اولاد کے لیے اس طرح کی دعا کیجئے کہ اللہ اہل السنہ کا امام کھڑا کر دے میری نسل سے، میری اولاد میں سے. اب اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے وہ دعا قبول کرے، اور آپ کی نسل میں سے کوئی ایک آ جائے اور سارا آپ کا اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کی اس میں جائے. تو دعاؤں سے کبھی بھی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار ہم جو ہے نا بہت جلد باز ہیں، دعاؤں میں بہت جلد باز ہیں. ہمیں ایک تو جو بیٹا جو میری آنکھوں کے سامنے، اسی کے لیے دعا کرنی ہے، اور اگلے دن دعا کا اثر دیکھنا ہے. بھائی جو آپ کی نسل موجود نہیں ہے اس کے لیے بھی تو دعا کر لینا، آخرت ہی بن جائے گی. ابراہیم علیہ السلام یعنی اس پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ پوری خیر جو ہے وہ ایک دعا کی برکت سے ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی. تو دعاؤں کی بڑی برکات ہیں، دعاؤں سے کبھی بھی انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اچھا، ابو العالیہ فرماتے ہیں عزیز کا معنی کیا ہے؟ ابو العالیہ فرماتے ہیں عزیز فی نقمتہ اذا انتقما، کہ عزیز کا مطلب غالب ہے، عزیز جو کہ عزیز ہے یعنی غالب ہے، فی نقمتہ یعنی اپنی عذاب دینے میں، سزا دینے میں، جب کہ وہ انتقام لے. الحکیم یعنی حکیم فی امرہ، یعنی اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور پختہ اور مضبوط حکم دینے والا ہے اپنے احکامات میں. اپنے احکامات میں یعنی وہ احکامات چاہے شرعی ہوں یا چاہے کونی ہوں. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. وَمَنْ يَرْغَبُ یہ استفہام انکاری ہے اور بعد میں الا آ رہا ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ یعنی وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کہ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی کرتا ہے. مراد یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی جو ملت ابراہیم سے بے رغبتی کرتا ہے مگر وہ کہ وہ صفح نفسہ، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیا، بے وقوف میں ڈال دیا. یرغب راغبہ یرغبو کے آگے جب فی آ جائے تو رغبت اور دلچسپی کا معنی پیدا ہوتا ہے، اور راغبہ یرغبو عن کا صلہ آ جائے تو بے رغبتی کا معنی پیدا ہوتا ہے. تو ملت ابراہیمی سے کون بے رغبتی کر سکتا ہے مگر وہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، صفح نفسہ.
وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، بلا شبہ تحقیق ہم نے اسے چن لیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ وہ آخرت میں صالحین میں سے ہے۔ یہاں پہ یہ بیان نہیں ہوا کہ ملت ابراہیم سے مراد کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیگر جگہ ملت ابراہیم کی تفصیل بیان کی ہے، اور ملت ابراہیم دین اسلام ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا سورہ نحل میں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے، اس حال میں کہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف مائل ہو کے، حنیفہ تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کے خالص اللہ کی طرف مائل ہونا ہے۔ تو ملت ابراہیم کیا ہے؟ ملت حنیف، یعنی یکسوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف مائل ہونا، یعنی توحید، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو توحید اور دین اسلام یہ ملت ابراہیم ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ توحید کی دعوت آپ کتنی دیں گے، تو آپ اللہ کو دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو بارہا ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، کہ جب اس کے رب نے ان سے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے، اسلم، کہ تابع اور فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے رب العالمین کے آگے تابع اور فرما بردار ہو گیا۔ لرب العالمین یعنی یہ نہیں کہا اسلمت لک، بلکہ فرمایا لرب العالمین، یعنی یہ اس وجہ بتانے کے لیے کہ میں نے تابع داری اور فرما برداری اور اپنے آپ کو اللہ جھکا دیا تیرے آگے، کیونکہ تو رب العالمین ہے، کہ جو اس بات کا حق رکھتا ہے، جو اس مستحق ہے کہ اسی کے آگے تابع داری اختیار کی جائے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی، وصّا کہتے ہیں وصیت، یعنی تاکیدی حکم دیا، بہا اسی کا، اسی بات کی وصیت کی، کس بات کی؟ یعنی جو ابھی بات پہلے بیانی ملت ابراہیمی کی، یعنی توحید کی، اس توحید کی ہی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کی۔ یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا کیا تعلق ہے؟ دادا ہے نا، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، اور بنو اسرائیل جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ بنو اسماعیل میں تو ایک ہی نبی ہیں وہ عرب میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو تاکیدی حکم دیا اسی بات کا ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے، اور وہ کیا حکم تھا؟ یا بنی، یا اے پیارے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، یعنی دین اسلام کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس نہ فوت ہونا، ہرگز نہ فوت ہونا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے تابع اور فرما بردار ہو۔ اچھا، یہ کیا موت کا اختیار تو ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دینا کہ ہم مسلمان کی حالت میں ہی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی اسلام کی حالت میں گزارو، کیونکہ موت تو اچانک ہے، تمہیں نہیں پتا موت کب آئے گی، تو جب زندگی تم مسلمان کی حالت میں گزارو گے، تو جب بھی موت آئے گی تو پھر مسلمانوں والی موت آئے گی۔ اسلام اور ایمان پر موت کا سوال کرنا یہ انبیاء کی دعاؤں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ توفنی مسلموں و الحقنی بالصالحین، اے اللہ ہمیں مسلمان اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور ہمیں صالحین میں جا ملا دینا۔ تو ایمان کی حالت میں وفات اور اس دنیا سے جانا، حسن خاتمہ، اسلام کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ انسان کو بارہا دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ آگے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد۔ اچھا، یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کیونکہ یہود کا دعویٰ تھا
کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، جیسا کہ آگے آئے گی بات، اور نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے. تو فرمایا کہ یہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، یہ تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام تو توحید پر تھے، تم تو مشرک ہو، تم تو اللہ کا بیٹا بناتے ہو. اور پھر ان کا یہ بھی تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودیت کی وصیت کی تھی. تو فرمایا دیکھ لو کہاں یہودیت کی وصیت کی، توحید کی وصیت کی تھی. تو کوئی یہودیت، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فقہ حنفی کی پیروی کرنے کا کہا ہے. یہ تو بعد میں آئی ہے، یہ تو تمہاری اپنی بناوٹ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں کہا. تو گویا کہ یہ کہنا کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت کا کہا ہے اور کہا کہ تم یہودی رہنا، تو یہودیت اور نصرانیت یہ تو بعد کی پیداوار ہے، اس وقت تو یہ یہودیت اور نصرانیت نہیں تھی. ام کنتم شہداء، ام یہ جو ہے وہ منقطع ہے، ام منقطع یعنی بل کے معنی میں، یعنی تم یہ بات کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت، وفات کے وقت، مرض الموت میں اپنے بچوں کو یہودیت کی نصیحت کی تھی. بلکہ بل کن تم شہداء، کیا تم بل کن تم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ تم موجود تھے. شہداء کا مطلب شہید کی جمع یعنی موجود تھے، حاضر تھے. اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب موت حاضر ہو گئی یعقوب پر، یہی معنی ہے نا، یعنی موت یعقوب علیہ السلام پر آ گئی. تو حضرہ یعنی یعقوب علیہ السلام پر جب موت آ گئی تو پھر وصیت کیسے کی؟ یعنی یہ اسلوب حضرہ بمعنی قربا، قربا موت قریب آ گئی. جیسے کہ کہا جاتا ہے نا فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو. مراد جو ہے وہ جب نماز کے لیے ارادہ کرو، ٹھیک ہے، نماز کھڑے ہو کے آپ نے وضو نہیں کرنا. تو اذ حضر یعنی جب یعقوب علیہ السلام پر موت قریب آ گئی. اذ قال لبنیہ، کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون، یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 نہیں تھے؟ ہاں 12 تھے نا. احد عشرہ کوکبا، تو وہ تو یعقوب، اس میں تو یوسف علیہ السلام شامل نہیں ہے نا. 12 تھے، 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، اور اسی کو الاسباط کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی کو الاسباط کہا جاتا ہے، آگے آئے گا آیت میں. الاسباط سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو کہ 12 تھی، اور پھر یہ 12 قبیلے بن گئے تھے. اور اسی بنیاد پر 12 چشمے جو ہے وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ مارا تو 12 چشمے جو ہے پھوٹے تھے، اور ہر قبیلے نے اپنے اپنے جو پانی کے چشمے تھے وہ پہچان لیے تھے. ہم نے پچھلی یہ آیت پڑھی ہے. تو یعقوب علیہ السلام پر موت حاضر ہوئی. اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، یعنی بطور امتحان کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یعنی میرے بعد سے مراد میرے جانے کے بعد. یعنی جاتے ہوئے بھی دیکھیں انبیاء کو اپنی اولاد کی کس چیز کی فکر ہے؟ توحید کی. انسان کو توحید کی حد درجہ اپنی اولاد کے، اپنے والدین، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائیوں، توحید کی فکر بہت زیادہ ہونی چاہیے. یعنی ابراہیم علیہ السلام جب یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے، وَجَنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ابراہیم علیہ السلام یعنی امام الحنفاء، توحید کے امام، یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے بچا لے شرک سے. تو مجھے اور آپ کو کتنی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں شرک سے بچا لے. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کیا کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، تو جواب دیا نعبد الہک، ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور آپ کے آبا و اجداد کی الہ کی عبادت کریں گے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اور آبا سے مراد کون ہے؟ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق. یعنی سب کو اب کی کیٹیگری میں لے آیا گیا. ابراہیم کون تھے؟ دادا. اسماعیل کون تھے؟ ہاں اسماعیل السلام، ابراہیم السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں، ٹھیک ہے، تایا ہیں،
تایا ہم کہتے ہیں نا جس میں بڑی عمر، اسی لیے اسماعیل کو اسحاق پر مقدم کیا کیونکہ ان کی عمر بڑی ہے، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، اصل تو یعقوب علیہ السلام اسحاق کے بیٹے ہیں نا، تو اب کا اطلاق تو اسحاق پر ہونا چاہیے تھا. تو اس سے ہی پتا چلا کہ اب کا اطلاق دادے پر بھی ہوتا ہے اور چچا پر بھی ہوتا ہے. چچا باپ کے قائم مقام ہے، یعنی چچا سے ہمیں اتنی صلہ رحمی کرنی چاہیے، تایا سے یا چچا سے دونوں. و اسحاق الہ واحدہ، تم آپ کے آپ کے معبود، یعنی اس سے پتہ چلا کہ نعبد الہ کا یعنی جس الہ کی آپ عبادت کرتے ہیں نا، یعنی اس میں اتباع سنت بھی آ گئی. یہ نہیں فرمایا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، یوں کہتے تھے نعبد اللہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، نہیں، بلکہ کیا فرمایا کہ اس میں ایک فہم سلف اور سلف کے طریقے کی پابندی کا ذکر ہے، کہ مراد یہ ہے قالوا نعبد الہ کا کہ ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، اور یہ صرف آپ کا طریقہ نہیں، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، یعنی آبا و اجداد کا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ اسلاف کے طریقے کی پیروی کریں گے، اور جس الہ کی آپ عبادت کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم بھی عبادت کریں گے. تو اس میں تین چیزیں آ گئی جو اہل الحدیث کے تین اصول ہیں. کیا کیا کہ ہم جو ہے وہ یعنی توحید اور اتباع سنت اور فہم سلف. آتے نہیں آتے یہ، یعنی یوں کافی تھا کہ ہم کہتے نعبد اللہ، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، نہیں، ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، یعنی جیسے کہ آپ کرتے ہیں ویسے کریں گے ہم. اتباع سنت آ گئی، اور پھر فہم سلف بھی آ گیا کہ یہ صرف میرا اور آپ کا طریقہ نہیں بلکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ سوال بڑا اہم ہے یہاں پہ جو آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مشرکین بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آباء و اجداد کی تقلید پر اکتفا کریں گے. آباء و اجداد اگر حق پر ہے نا، اگر آباء و اجداد حق پر ہیں تو اپنی مرضی سے کوئی نیا دین اختیار کرنا یہ بدعت ہے، اور ان کے طریقے پر چلنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آباء و اجداد غلط راستے پر ہیں تو اسی پر اکتفا کرنا یہ تعصب ہے اور یہ شرک ہے. وَنَحْنُ لَهُ یعنی الہ واحدہ، ایک الہ، ایک معبود، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اسی کے لیے ہیں تابع اور فرمانبردار. اس حال میں کہ یہ وَنَحْنُ لَهُ، اس حال میں کہ ہم اسی کے لیے تابع اور فرمانبردار ہیں. ام کنتم شہداء سے مراد جو ہے نا ابو العالیہ فرماتے ہیں یعنی اہل کتاب مراد ہے، کہ کیا تم اس وقت موجود تھے. اہل کتاب سے مراد سے خطاب کیا جا رہا ہے. اور ابو بکر، ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ دادا جو ہے وہ باپ میں سے ہے، یعنی باپ کا اطلاق دادا پر ہوتا ہے. اور ابو العالیہ کہتے ہیں کہ فسمى عمه اباہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل جو کہ ان کے چچا تھے ان کو باپ کہا. تو یہ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کا دین جو ہے وہ ایک ہے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ الانبیاء اخوۃ لعلات، انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ اللاتی بھائی ہیں. اللاتی بھائی کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کے باپ ایک ہوں اور مائیں مختلف ہوں. امہاتہم شتیٰ و دینہم واحد، کہ انبیاء اللاتی بھائی ہیں جن کی مائیں مختلف ہیں، یعنی جن کی شریعتیں مختلف ہیں، و دینہم واحد، لیکن ان کے جو اصول ہیں، عقائد ہیں، وہ ایک ہی ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مسلمون سے مراد کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، یعنی موحدون. اب آپ دیکھیں ابن عباس ہر جگہ اسلام اور ایمان کا معنی کیا کر رہے ہیں؟ توحید. یہ فہم سلف ہے. یعنی آج کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ قبر پرستی بھی کر رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز بھی کر رہا ہے، یہ کلمہ کو مشرک کون سی اصطلاح ہوتی ہے؟ بہرحال یہ اصطلاح ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے، ہوتی ہے. خیر اس کی تفصیل میں نہیں جانتے، مقصد یہ ہے کہ یہ مجھے اس اصطلاح کا کلمہ گو مشرک، یعنی یہ ایسے ہی مسلمان مشرک، مسلمان اور مشرک، مسلمان یعنی موحد اور مشرک اس کی ضد، موحد مشرک، یہ کوئی اصطلاح ہو سکتی ہے؟ ابن عباس کو فہم میں تو نہیں ہو سکتی ہے. مسلم سے مراد موحد ہے، صحیح ہے.
تو یہ دونوں تضاد ہیں. البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا، اب ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان اپنی نسبت جو مسلمان کی طرف کرتا ہے اور وہ شرک کرتا ہے تو پھر اس کی تکفیر کی شرائط ہے، موانع ہیں، یہ الگ باب ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اصطلاح سے ہمیں بچنا چاہیے کہ یہ وہ مسلمان ہے جو کہ شرک کرتا ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو کہ شرک کرتا ہے. یہ اصطلاح غلط ہے، یہ تضاد ہے. یہ ایسے ہی جی وہ لڑکا ہے جو کہ لڑکی ہے، تضاد ہے نا، یہ تو جمع ہی نہیں ہو سکتے. توحید و شرک یوں کہنا چاہ رہی ہے کہ یہ جو اپنی نسبت مسلمانوں کی طرف کرتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں آگے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ ایک امت تھی جو گزر چکی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، جو اعمال کیے، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے اعمال کیے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس بارے میں کہ جو یہ اعمال کرتے ہیں. یعنی یہ یہودی اور عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ بس ہمارے بڑے ہیں نا، انہوں نے بڑے اعمال کیے، بس ہم ان کی توجہ سے بچ جائیں گے، ہماری نسبت یہودیت ہے یہ ہمیں بچا لے گی. فرمایا یہ امت، یہ جماعت نکل چکی. ان کے لیے وہ عمل ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ عمل ہے جو تم کماؤ گے. تو لہٰذا تم اپنی عمل کی درستگی اور اصلاح کی کوشش کرو، اور اپنے باپ داداؤں پر اعتماد کرتے ہوئے، آج بھی ہمارا بھی یہی ہے نا کہ بس فلاں سلسلے سے جڑ جاؤ، فلاں پیر کی بیعت کر لو، بیڑا پار ہو جائے گا، کل کو آگے جو ہے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا. مقصد یہ ہے کہ نسبت، اس آیت میں مراد جو ہے، مقصود یہ ہے کہ نسبتیں حسب نسب کچھ کام نہیں آئیں گے. صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک طویل حدیث ہے، اس میں کا ایک ٹکڑا ہے کہ ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا. جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا. باقی ما کسبت، کسب کا معنی کیا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی عمل. کسبہ کا معنی عمل ہے. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، انہوں نے کہا یعنی اہل کتاب نے کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. یعنی یہودی نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. یہ او جو ہے نا یہ تقسیم کے لیے ہے، یعنی یہودی نے کہا یہودی ہو جاؤ، نصارہ نے کہا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. قل، اے نبی آپ جواب دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو کہ حنیف ہے، اس حال میں کہ حنیف ہو کے یکسوئی کے ساتھ ہم ملت ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں. تو ملت جو منصوب ہے نا، یہ یہاں پہ نتبع فعل محذوف ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام. تو لہٰذا جو بھی یہ کہتا ہے نا حنفی ہو جاؤ، شافی ہو جاؤ، فلاں ہو جاؤ، ماتریدی ہو جاؤ، اشری ہو جاؤ، ہم کہتے ہیں بل نتبع ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل حدیث ہو جاؤ، ہم تو اہل حدیث ہیں. ٹھیک ہے، تو اہل حدیث نسبت کس کی طرف ہے؟ نبی علیہ السلام کی طرف. تو سب کی نسبت اپنی اپنی جگہ ہے. تو یہ قرآن کے جواب ہے، یعنی قرآن یہ جواب دینا سکھاتا ہے کہ جب الگ الگ فرقے اور الگ الگ جماعتیں تمہیں اپنی طرف بلائیں تو تم نبی کی جماعت کی طرف نسبت کر کے ان کی طرف بلاؤ. بل ملت ابراہیم حنیف، حنیف یعنی یہ حال بن رہا ہے، یعنی ہم اتباع کرتے ہیں ملت ابراہیم کی اس حال میں کہ حنیف ہوگا. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں المقبل علی اللہ والمعرض عما سوا، کہ اللہ کی طرف توجہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کے علاوہ جو ہے اس سے اعراض کرنا، یہ حنیف کا معنی ہے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. مشرکین میں سے نہیں تھے یعنی مشرک تو تھے ہی نہیں، مشرکین کی جماعت میں سے بھی نہیں تھے. اتنا بیزاری اور اتنی دوری تھی مشرکوں سے. تو تم جو ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام تو توحید پر تھے اور تم مشرک ہو. اس کا پس منظر یہ کہ ابن عباس فرماتے ہیں عبداللہ بن سوریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ مل ہدا الا ما نحن علیہ فاتبعنا یا محمد تہتدی، کہ ہدایت تو وہی ہے اے محمد جس پر ہم ہیں،
بس ہماری اتباع کرو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. نصارہ نے بھی آ کے یہی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی. آیت نمبر 136. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. قولو اور کہو آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل الینا یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل الینا اور جو ہم پر نازل ہوا. وما انزل الی ابراہیم اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی اسباط. یہ الف لام اسباط میں عہد کا ہے، یعنی ان کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو کہ 12 قبائل تھے. تو جو ان پر نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو ہم پر نازل ہوا ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. وما اوتی النبیون من ربہم اور جو دیا گیا، اتارا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم ہم کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے. تفریق سے مراد یہ ہے کہ کسی پر ایمان لاتے ہیں کسی پر ایمان نہیں لاتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اللہ ہی کے لیے تابع اور فرمانبردار ہیں. اچھا، اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہم قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، اور جو پہلے کے انبیاء پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. البتہ جو قرآن پر جو ہم پر نازل ہوا نا اس پر وہ ایمان تفصیلی ہے، اور جو سابقہ کتب پر ایمان ہے وہ ایمان اجمالی ہے. اجمالی اور تفصیلی ایمان میں کیا فرق ہے؟ اجمالی ایمان یہ ہے کہ مثال کے طور پر تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس بھی ہمارا ایمان ہے. تورات اللہ کا کلام ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. تورات میں جو کچھ ہے وہ برحق ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام پر اتارا گیا ہے وہ برحق تھا، اس پر ہمارا ایمان ہے. البتہ تفصیلی طور پر ایک ایک تورات کی آیت پر عمل کرنا یہ ابھی ممکن نہیں ہے، نہ یہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اس میں تحریف ہو چکی ہے. تو یہ اجمالی ایمان ہی ہے. قرآن کی ہر آیت پر آپ نے عمل کرنا لازمی ہے، اور ایک ایک آیت پر ایمان لانا یہ بھی لازمی ہے، لہٰذا یہ تفصیلی ایمان ہے. لا نفرق بین احد منہم ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے. تفریق نہیں کرتے کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک پر ایمان لاتے اور ایک پر ایمان نہیں لاتے، ایسا نہیں کرتے. اس سے یہ ایک ہے تفاضل بین الانبیاء، انبیاء میں ایک دوسرے پر فضیلت دینا کہ فلاں نبی فلاں سے افضل ہے. تو اس چیز کے تو ہم قائل ہیں، بلکہ اس کی تعلیم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں دی ہے. ٹھیک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سب سے افضل انبیاء میں سے سب سے افضل ہیں. انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں. ٹھیک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں. تو یہ تفاضل، لیکن تفاضل میں ایسا تفاضل، یعنی تفاضل سے مراد کیا ہے کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت، لیکن اس میں ایسی نہ ہو کہ جس میں دوسرے نبی کے لیے تنقیص لازم آئے. جہاں پہ تنقیص لازم آئے گی تو وہاں پہ تفریق ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو تفریق اور تفاضل میں یہ فرق ہے. جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر سے افضل ہے، یہ تفاضل ہے. لیکن اس طرح سے تفاضل یا فضیلت بیان کرنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص آ جائے، نقص لازم آئے، تو یہ تفریق ہے، یہ تفاضل نہیں ہے. اچھا، اس سے متعلق صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو آمنا باللہ وما انزل الینا. یعنی یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی. کیا مطلب؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل کتاب یعنی جو اسرائیلیات ہیں، جو اہل کتاب کی روایات ہیں، نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اگر وہ روایت آئے تو اس کو پڑھیں اور کوئی بھی کچھ بھی عقیدہ قائم نہ کریں، یہ مطلب ہے؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ جب توقف ہی کرنا ہے تو پھر وہ روایت پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ہماری شریعت کی موافق ہے تو اس کی تصدیق کرنی ہے، اور جو ہماری شریعت کی مخالف ہے اس کی تکذیب کرنی ہے.
اور جو نہ موافق ہے نہ مخالف ہے اس پہ توقف کرنا ہے، یہ مراد ہے اس کا. یہ مراد نہیں کلی طور پر اسرائیلیات اور اہل کتاب سے جو باتیں آتی ہیں اس کو لینا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مراد نہیں ہے. باقی صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں یہ والی آیت پڑھتے تھے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136، اور دوسری رکعت میں جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 ہے، آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یہ پڑھتے تھے. آپ میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں یہ؟ یا سورہ کافرون اور سورہ اخلاص ہی پر گزارا ہے؟ ہاں صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. ہاں اچھا، تو اس کو بھی یاد کریں اور یہ بھی جو ہے وہ سنت کو اپنائیں، ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 2 اس میں تو لکھ لیں آیت نمبر. ایک تو آیت نمبر پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی، تو یہ مختصر، اب دیکھیں کتنی سنتیں مختصر ہوتی تھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. سنت سے مراد سنت فجر مختصر. تو پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 ہے. اچھا، اس آیت میں یہ یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر کیا نازل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پر کیا نازل ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر کیا نازل ہوا. لیکن قرآن میں دیگر جگہ اللہ تعالیٰ نے، اچھا یہ جو انداز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہاں نہیں بتایا کہ یہاں پہ کیا ہے، تفصیل اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں بتائی ہے. یہ تفصیل القرآن بالقرآن کا انداز ہے، اور یہ عموماً انداز جو ہے وہ شیخ امین شنقیطی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر اضواء البیان میں یہی انداز اپنایا ہے پوری جگہ. کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ یہ نہیں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر کیا کتاب نازل ہوئی، موسیٰ پر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فلاں صورت میں فلاں آیت میں یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر کیا نازل ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام پر کیا نازل ہوا؟ ہم روز جمعے میں پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں صحفی ابراہیم اور موسیٰ، تو صحف نازل ہوئے، صحیفے نازل ہوئے ابراہیم علیہ السلام پر، ٹھیک ہے. اور ان صحیفوں میں کیا تھا؟ تھوڑا سا پہلے جائیں سورہ اعلیٰ میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا فی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. صحف موسیٰ کا نام کیا ہے؟ تورات. تو یہ چیزیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہی ان ھذا لفی الصحف، یہی باتیں جو ہے وہ صحف ابراہیم میں ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر یہ ایسے اس جیسی چیز پر ایمان لائے جس پر اے صحابہ تم ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو بلا شبہ تحقیق یہ ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ بڑی مخالفت میں ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. تو یہاں پہ صحابہ کے ایمان کو، اس آیت میں صحابہ کے ایمان کو معیاری ایمان قرار دیا گیا، اور یہی جو ہے وہ فہم سلف کے دلائل میں سے ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کی جو ایمان کا جو فہم تھا وہی فہم ہمارا بھی ہونا چاہیے. یعنی ایمان باللہ کا ان کو جو فہم تھا وہ کیا تھا؟ وہ ہمارا ہونا چاہیے. ایمان بالملائکہ کا جو ان کا فہم تھا وہ کیا تھا؟ وہ ہمارا ہونا چاہیے. تو اگر تم صحابہ کی اس جیسی چیز پر ایمان لاؤ گے جس پر صحابہ ایمان لائے، صحابہ جیسا ایمان چاہیے، تو پھر تم فقد اہتدوا. صحابہ کیسا ایمان لائے؟ ان کا ایمان کی نوعیت کیا ہوتی تھی؟ کن کن چیزوں پر ایمان لاتے تھے؟ کہاں سے پتہ چلے گا ہمیں؟ آپ بار بار کہہ تو رہے ہیں کہ جی صحابہ کے فہم پر، صحابہ کے فہم پر، فہم سلف پر. یہ سلف کہاں ملیں گے؟ بتائیں تو صحیح، کہاں؟ قرآن میں، حدیث میں، کون سی کتاب تو بتائیں کوئی. کہاں ملے گا فہم سلف؟ کہاں ہے علم حاصل؟ وہ تو عمومی سی بات ہے نا. لیکن کوئی یہ جاننا چاہے اچھا جی کہ ٹھیک ہے یہاں پہ ایمان باللہ میں جو فہم سلف ہے، سلف کا فہم ایمان باللہ کا وہ کیا ہے؟ وہ کہاں ملے گا؟ کتاب بتاؤ کوئی مجھے. حدیث تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. حدیثوں کو کیسے سمجھنا ہے، صحابہ نے کیسے سمجھا، یہ کہاں پتہ چلے گا؟ اہم محدثین کی کتب میں. جی ایک تو یہی ہے
کہ ایک تو یہ جو میں بار بار آپ کو تابعین اور سلف کے حوالے دے رہا ہوں نا، تو قرآن سب سے پہلا جو فہم سلف ملے گا وہ کہاں ملے گا آپ کو؟ قرآن کی تفاسیر میں، اور وہ تفاسیر جس کو تفسیر بالمأثور کہتے ہیں. تفسیر بالمأثور میں جو سب سے پہلی تفسیر ہے وہ تفسیر الطبری، ابن جریر الطبری کی ہے. ٹھیک ہے، تفسیر ابن کثیر. اب تو تفسیر بالمأثور کا پورا ایک 25 جلدوں پر موسوعہ بھی آ گیا ہے. یعنی ہر آیت میں جتنے صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال ہیں نا وہ سارے ذکر کر دیے 25 جلدوں میں تفسیر بالمأثور. اور اس تفسیر کو پڑھنے کی لذت ہی الگ ہے. یعنی آپ یہ گویا کہ یہ تو میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں نا کہ ابو العالیہ کا یہ قول ہے، ابن مسعود کا یہ ہے، ابن عمر کا یہ ہے، صرف آپ کو ایک ذائقہ دینے کے لیے. ورنہ اس کی لذت ایسا ہے جیسے کہ آپ آیت پڑھ رہے ہو اور اگر تفسیر المأثور آپ کے پاس ہے نا تو گویا صحابہ سے آپ آیت کا معنی سمجھ رہے ہو. صحابہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے، اس آیت کا معنی یہ ہے، اور لذت ہے اس کو پڑھنے میں. جس کو تفسیر بالمأثور اور آثار سلف پر مبنی تفسیر کا پڑھنے کی عادت لگ جائے نا، اس کو پھر وہ یہاں وہاں کی باتوں میں اتنا مزہ نہیں آتا. آج کل ہم جو قرآن کی تفسیر کے نام پر ہم نے جو کھیل تماشا اور قصے کہانیاں شروع کی ہوئی ہیں نا، ان کو تفسیر کی کا ذوق اور ذائقہ ابھی تک معلوم ہی نہیں ہوا کہ ذائقہ ہوتا کیا تفسیر کا. لغوی بحث وغیرہ یہ سب صحابہ بھی کرتے تھے، لیکن صحابہ کی تفسیر جو ہے نا وہ الگ ہی نوعیت ہوتی ہے. تو خیر ایک تو سب سے پہلے تفسیر بالمأثور ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کتب حدیث ہے. کتب حدیث میں اب جیسے کہ موطا امام مالک ہے، موطا امام مالک میں حدیثیں بھی ہیں اور صحابہ کے فتاوے بھی ہیں. اسی طرح سنن ترمذی ہے، سنن ترمذی میں حدیثیں ہیں اور پھر صحابہ کے اقوال ہیں، صحابہ کے موقفات امام ترمذی ذکر کرتے ہیں کہ یہ ابن مسعود، ابن عمر وغیرہ کا موقف یہ ہے. تو کتب حدیث ہے. اسی طرح جو ہے وہ امام بخاری حدیثیں ذکر کرتے ہیں اور حدیثیں ذکر کرنے سے پہلے کئی صحابہ کے اقوال ذکر کرتے ہیں، معلق روایت جو ہوتی ہے کہ ابن عباس کا یہ فرمان ہے، فلاں کا یہ، فلاں کا یہ. تو یہ کتب حدیث ہے. اسی طرح جو ہے وہ کتب آثار جیسے کہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، ابن عبد الرزاق ہے. مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے یہ پوری آپ کی کئی حدیثیں اور سلف صحابہ کے آثار ہی ہیں، اور کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو اصل بات ہمیں آج یہی نہیں پتا کہ فہم سلف ملے گا کہاں، فہم سلف ہوتا کیا ہے، فہم سلف ملے گا کہاں. چہ جائے کہ ہم فہم سلف کو دیکھیں. ٹھیک ہے. تو یہ فہم سلف کی مستند ذرائع ہیں. تو یہاں کہاں سے ملے گا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ، یہ آپ کو بتا دیا. فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر جائیں، تولوا، یہ تولا جو ہے نا، تولا کا صلہ مختلف آتا ہے تو اس کا معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اگر تولاہ یا تولا قومن تو اس کا مطلب کہ اس کو دوست بنا لینا. اور تولا اگر الہ کے ساتھ آئے، الہ اس کا صلہ ہے تو مطلب متوجہ ہونا. اور تولا اگر ان کے ساتھ آئے تو مطلب اعراض کرنا ہے. یہاں پہ اس تیسرے معنی میں وَإِن تَوَلَّوْا کہ اگر یہ پھر جائیں، اعراض کر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پس یہ شقاق میں، شقاق یہ باب مفاعلہ سے فعال کا وزن پر ہے، قاتل یقاتل قتال و مقاتلۃ، تو شقاق بھی یہ باب مفاعلہ ہے. اس میں مفاعلے میں کیا ہوتا ہے؟ مشارکت ہوتی ہے جانبین سے. یعنی مقصود یہاں پہ یہ ہے کہ یہ مخالفت میں ہے کہ حق ایک جانب ہے اور یہ دوسری جانب ہے، دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ الْقَرِيبُ، اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا ان سے. اور اللہ نے یہ فائدہ پورا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافی ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ احزاب کو شکست دے دی، اور اسی طرح بنو قریظہ کو قتل کر دیا، اور بنو نذیر، بنو قینقاع کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. سمیع العلیم کا یہاں پہ مفعول ذکر نہیں ہے، حذف ہے. کیا سننے والا ہے، کیا دیکھنے والا ہے؟ عموم ہے. تو عموم یعنی مفعول محذوف ہے تعمیم کی غرض سے، عموم ہے یعنی سب کچھ سننے والا ہے. اور دوسرا اس کا یہ بھی ہے کہ یہ جو سمع ہے نا، یہ فعل متعدی ہے لازم ہے؟ متعدی ہے یعنی مفعول چاہتا ہے. تو جب بھی فعل متعدی کا مفعول حذف کر دیا، مفعول نہ لایا جائے، تو اس کو لازم، فعل لازم کے مقام پر لایا جاتا ہے
اور فعل متعدی کو جب فعل لازم کے مقام پر اتارا جاتا ہے تو اس سے مبالغہ پیدا ہوتا ہے، یعنی خوب سننے والا۔ ایک تو سمع یہ فعیل کے وزن پر ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور پھر اس فعل لازم کو جو ہے وہ فعل متعدی کو لازم کے مرتبے پر لا کے مزید مبالغہ پیدا ہو رہا ہے، اور پھر اس کا مفعول کو محذوف کر کے اس میں تعمیم کا معنی پیدا ہو رہا ہے۔ تو اب اردو میں تو اس کا ترجمہ بہرحال جتنا بھی کریں وہ ناقص ہی ہوگا، یعنی وہ سب کچھ خوب اور سب سے زیادہ سننے والا ہے۔ السمیع کا معنی یہ ہے، اور یہی معنی العلیم کا بھی ہے۔ تو السمیع العلیم میں مومنین کے لیے وعدہ ہے اور کافرین کے لیے وعید ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ صبغۃ اللہ یعنی الزموا صبغۃ اللہ، صبغہ منصوب ہے، الزموا فعل محذوف ہے، یعنی لازم پکڑ لو اللہ کے رنگ کو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر رنگ میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ ونحن له عابدون، اور اسی کے لیے ہم عابدون عبادت گزار ہیں، عبادت کرنے والے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ سے مراد دین اللہ، اللہ کا دین ہے۔ اور ابو العالیہ سے روایت ہے کہ صبغۃ اللہ سے مراد دین اللہ ہے، اور امام مجاہد کہتے ہیں صبغۃ اللہ سے مراد فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرہ اللہ کی فطرت ہے۔ تو یہ دونوں قول مخالف نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام بھی دین فطرت ہی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے یہاں پہ جو اس کا پس منظر وہ یہ ہے کہ جو نصارہ ہے نا، جب بھی ان کے یہاں کوئی ولادت ہوتی تو وہ زرد رنگ کے پانی میں بچے کو ڈبو دیتے یا وہ پانی اس پر لگا دیتے، جس کو آج بیپٹزم کہتے ہیں۔ بیپٹزم ان کی ایک رسم ہے۔ تو جب وہ زرد رنگ کا پانی لگا دیتے، اب کہتے ہیں اب اس پر نصرانی رنگ چڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رنگ کو، یعنی اللہ کے دین کو لازم پکڑو۔ اللہ رنگ میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ کا رنگ یعنی عبودیت، توحید کا رنگ۔ اور یہ بات اس چیز میں بھی نفی ہے کہ جو لوگ اپنے لیے خاص کلر، خاص رنگ لباس کا، پگڑیوں کا خالص کر لیتے ہیں اور بس اسی پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا لباس ہے۔ اب تم سنی ہوئے ہو، اب تم جو ہے وہ پختہ مسلمان ہوئے ہو کہ جب تم نے ہری رنگ کی پگڑی پہن لی، جب تم نے یہ سارے جو ہے نا یہ غیر اللہ کے رنگ ہیں۔ تو ہم ان سے کیا کہیں گے؟ صبغۃ اللہ، توحید کا رنگ پکڑو، اللہ کا رنگ پکڑو۔ اصل بات یہ ہے کہ جو توحید سے بے رغبتی کرتا ہے نا، وہ پھر وہ مختلف قسم کے رنگوں میں پڑ جاتا ہے، اور بس فلاں رنگ اپنا لیں، فلاں رنگ کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اسی میں رہ جاتا ہے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ اے نبی آپ کہیے اتحاجوننا یعنی تجادلوننا، کہ کیا آپ ہم سے جھگڑتے ہیں، آپ ہم سے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے اللہ کے بارے میں۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ یعنی مراد یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جھگڑتے ہیں اہل کتاب کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آخری نبی تمہارے عرب میں سے آ جائے، حالانکہ بنو اسرائیل میں تمام انبیاء آئے تھے۔ تو فرمایا کہ کیا تم اس بارے میں اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بارے میں اختلاف کرنا، حدیثوں کے بارے میں اختلاف کرنا، یہ گویا کہ اللہ کے بارے میں جھگڑنے کے مترادف ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کے بارے میں نہیں جھگڑتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اصل مسئلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے تعبیر کیا؟ اتحاجوننا فی اللہ، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی اس کی مرضی ہے کہ جو وہ نبوت، وہ نبی جس میں بھی بھیجنا چاہے۔ اگلی آیت ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ بلا شبہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یعنی یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے وہ نصرانی تھے۔ قل انتم اعلم ام اللہ، آپ کہیے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو شہادت کو
جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے چھپاتا ہے، یعنی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے شہادت ہے اس کو چھپاتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہاں شہادت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو چھپانا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ کسی صورت غافل، یہ با جو ہے نا زائدہ ہے، اس سے تاکیدی معنی پیدا ہو رہا ہے، اسی لیے میں نے ترجمہ کیا کسی صورت، ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وما اللہ غافل، تو وہ کیا چھپاتے تھے؟ قتادہ فرماتے ہیں قتم الاسلام، اسلام چھپاتے تھے، یعنی اسلام کا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اسلام برحق ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف چھپاتے تھے۔ سوال ہے کیا کسی فرقے میں شامل ہونا لازمی ہے؟ ہم بس مسلمان نہیں کہہ سکتے کسی کو اپنے آپ کو، جیسے کہ صحابہ مسلمان کہتے تھے، صحابہ صرف اپنے آپ کو مسلمان تو نہیں کہتے تھے، اہل السنہ والجماعہ بھی کہتے تھے۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن کئی چہرے روشن تر و تازہ ہوں گے، سفید ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اہل السنہ والجماعہ کے چہرے ہوں گے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ حذیفہ بن یمان سے اہل الحدیث، تو یہ اہل الحدیث اور یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل السنہ وغیرہ یہ فرقے نہیں ہیں، یہ امتیازی نام ہے، اوصافی وصفی نام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین، انصار، اہل القرآن کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اہل اللہ کا آتا ہے، اہل القرآن کا آتا ہے، اہل الانجیل کا آتا ہے، یہ وصفی نام ہے، یہ کوئی فرقہ والی فرقے نہیں ہیں۔ فرقے تو وہ ہیں جو اس راستے سے الگ ہو گئے، تو لہٰذا اس اہل السنہ والجماعہ کے راستے کو اپنانا لازمی ہے۔ یہ بات صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی، سلف کو سلف جا بجا اپنی کتب میں یہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ تو یہ جو ہوا سماکم المسلمین جو آیت ہے، کیا ہمارے اسلاف کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمیں صرف مسلمان کہنا چاہیے اور اہل السنہ نہیں کہنا چاہیے؟ یہی فہم سلف ہے بھائی، یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو ہم اپنی عقل سے نہ سمجھیں۔ قرآن نے کہا کہ جی آپ کو صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، تو اب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، تو پوری جو ہماری روایتی علماء شروع سے جو چلتے آ رہے ہیں انہوں نے تو صرف مسلمان نہیں کہا، انہوں نے تو اہل الحدیث بھی کہا، اہل السنہ بھی کہا، تو ان کو شاید یہ قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آئی ہوگی نا، ہمیں آ گئی۔ یہی فہم سلف ہے کہ بھائی قرآن کی آیت ایسے سمجھیں جیسا کہ تو مراد یہ کہ ذاتی نام کوئی اور نہ ہو، یعنی ذاتی نام آپ کو مسلمان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، ذاتی نام ایک ہی ہے، وصفی نام بہت سارے، ہم سلفی بھی ہیں، اہل الحدیث بھی ہیں، اہل السنہ بھی، اہل القرآن بھی ہیں، اہل اللہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ اس پہ۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، آیت نمبر 141، اس پر بات ہو چکی ہے، دوسرا پارہ کا آغاز ہو گیا۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ یہاں سے جو مسائل اور جو پس منظر ہے ان آیات کا، وہ تحویل قبلہ کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 ماہ آپ بیت المقدس کی طرف قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی شدید خواہش تھی کہ آپ جو ہیں وہ کعبے کی طرف قبلہ رخ ہونے کا حکم نازل ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے اور یہ خواہش کرتے کہ تحویل قبلہ کا حکم آ جائے۔ تو یہود جو تھے اہل کتاب، وہ بڑے خوش ہو گئے تھے شروع میں کہ وہ ہمارے قبلے کی پیروی کرتے ہیں، یعنی گویا کہ ہمارے پاس حق ہے تبھی ہماری پیروی کرتے ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ کعبے کی طرف جو ہے وہ قبلے کا حکم نازل ہو جائے۔ پھر جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا تو یہودیوں نے اعتراض جھڑنا شروع کر دیے اور یہودیوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ کیا وجہ ہے کہ اگر پہلے والا قبلہ برحق تھا تو اس کو تبدیل کیوں کیا گیا، اگر بعد والا قبلہ برحق ہے تو پہلے کیا غلط قبلے پر تھے۔ وہی جو آیات کے نسخ پر جو اعتراضات اٹھائے تھے نا، وہی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا حکم تھا
جو قرآن میں نسخ کا ہے، اور یہ تحویل قبلہ کا جو نسخ ہے یہ نسخ السنت بالقرآن، سنت کا نسخ ہو قرآن سے، کیونکہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا یہ کہیں قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کہیں بھی قرآن میں نہیں، سنت میں ہے، تو سنت کو منسوخ کر دیا کس نے؟ قرآن کی ان آیات نے۔ تو اب اللہ تعالیٰ، اب یہ یہود کے پروپیگنڈا میں منافقین بھی آ گئے، کئی کمزور مسلمان بھی اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں آ گئے کہ قبلے کو کیوں تبدیل کیا گیا۔ سیقول السفہاء من الناس، اب یہاں پہ سفہاء کہا گیا ان کو، کن کو؟ اہل کتاب کو، منافقین کو، کہ ان قریب یہ بے وقوف کہیں گے، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے کچھ بے وقوف، کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا، وہ قبلہ جس پر وہ تھے، یعنی بیت المقدس پر۔ قل، آپ جواب دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی یہ تمام جہتوں کا مالک تو اللہ ہے نا، اس کی مرضی ہے کہ اس نے پہلے اس جہت کی طرف حکم دیا، اب وہ اس جہت کی طرف حکم دے رہا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی ملکیت ہے۔ یعنی مثال کے طور پر وللہ المثل الاعلی، اب ایک انسان ہے، انسان کے پاس ایک گاڑی ہے، یہ بہت ساری گاڑیاں ہیں، 2-3 دن تک وہ ایک گاڑی چلاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دوسری گاڑی چلاتا ہے، تو ساری گاڑیاں اس کی ہیں، اس کی مرضی جب وہ کب کون سی چلائے کون سی چلائے۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا اچھا تم نے گاڑی تبدیل کر لی یعنی پہلی گاڑی میں کوئی مسئلہ تھا، یہ تو نہیں کہو گے۔ تو یہ ایک جواب، ایک شبہ کا جواب دینے کے لیے وللہ المثل الاعلی، تو یہی مراد ہے، وہ کل للہ المشرق یہ مشرق اور مشرق مغرب کی یہ جہتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی مرضی جس طرف وہ حکم دے، ہم کون ہو سکتے ہیں روکنے والے؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اچھا، صفحاء سے مراد کون ہے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہود، صفحاء سے مراد کون ہے؟ یہود ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ یہدیہ من المخرج من الشبہات والضلالات والفتنہ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کس کی طرف؟ یعنی شبہات سے نکالتا ہے، ضلالات اور فتنوں سے اس کو نکال دیتا ہے۔ تو یعنی یہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ تھا، یہ لوگوں کی ذہنوں اور دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس شبہات سے نکال دیتا ہے۔ آگے ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں، یعنی امت محمدیہ کو خطاب ہے، صحابہ کو خطاب ہے کہ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ وسط کا معنی جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے عدل ہے، یعنی یہ نص سے اس کا معنی ثابت ہے عدل، ٹھیک ہے، یعنی عدل مراد یہ ہے کہ نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ یہود کی سختی اور نہ نصرانی کی بے جا نرمی، بلکہ امت وسط ہے، نہ یہود کی جفاوت اور نہ نصارہ کی مبالغہ دین میں، بلکہ امت وسط ہے۔ اور وسط کا معنی جو ہے وہ سب سے بہتر اور افضل بھی کیا گیا ہے، جیسے کہ کنتم خیر امتن، کنتم خیر امتن اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو اس کو امت وسط، وسط دو معنوں میں، یعنی اور سب سے بہتر ہوتی ہے وہ جو وسط میں ہو، جو دو ایکسٹریمز کے بیچ میں جو راہ پائی جاتی ہے وہ سب سے بہتر اور افضل ہوتی ہے، تو ان دونوں معنوں میں تضاد نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، نوح علیہ السلام کہیں گے لبیک و سعدیک یا ربی، کہ حاضر ہوں اے ہمارے رب، تو اللہ تعالیٰ کہے گا فیقول حل بلغت، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تو نے پیغام پہنچا دیا تھا اپنی امت کو؟ نوح علیہ السلام کہیں گے جی ہاں پہنچا دیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کی امت سے کہا جائے گا کہ حل بلغکم، کہ کیا نوح علیہ السلام نے تم تک پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے
ما اتانا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہے گا کہ اب تمہارے لیے گواہی کون دے گا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے محمد و امتہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہی دے گی. یعنی شہداء علی الناس کا مطلب بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. تو کہ لوگوں پر گواہ بننے کا معنی کیا اس حدیث سے بیان ہو رہا ہے. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اور یہ امت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا تھا، اس کے بارے میں گواہی دے گی. اور پھر یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی، یعنی حدیث میں آتا ہے کذالک جعلناکم امۃ، یعنی نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر اس حدیث سے فرمائی. تو کیا ہم نے دیکھا ہے نوح علیہ السلام نے پہنچا دیا پیغام؟ ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے، تو گواہی کیسے دیں گے ہم کل؟ ہاں قرآن سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہی پختہ سورسز اور مستند ذرائع سے جو خبر، یقینی خبر جو آتی ہے نا، اس کی بنیاد پر بھی گواہی دی جاتی ہے. ضروری نہیں کہ دیکھا ہو. ٹھیک ہے. اور قرآن سے بڑھ کر مسلمانوں کو اور کس چیز پر یقین ہے؟ تو اس بنیاد پر ہم گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت تک یہ پیغام پہنچا دیا تھا. تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر گواہ بنے. اچھا آپ لوگوں پر گواہ بنے یہ گواہی جو ہے وہ تین اعتبار سے. ایک تو میں نے بتایا کہ سابقہ امت کے اعتبار سے، سابقہ یعنی یہ مسلمان امت جو ہے امت محمدیہ، یہ لوگوں پر گواہ ہے تین اعتبار سے. ایک سابقہ امتوں پر کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا تھا. دوسری جو شہادت ہے وہ اسی دنیا میں کسی کے مسلمان ہونے کے یعنی برحق ہونے پر یا نیک وکار ہونے پر، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ سے گزر ہوا یا ایک جنازہ گزرا تو صحابہ نے اس کی تعریف کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. پھر ایک اور جنازہ گزرا، اس پر صحابہ نے ان کی یعنی اچھے الفاظ میں اس کو یاد نہیں کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا واجب ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے جس کی تعریف کی نا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کے لیے تم نے جس کو تعریفی کلمات میں یاد نہیں کیا اس کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو گئی. انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے شہداء ہو، یعنی گواہی دینے والے ہو. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی جس کے لیے 4 لوگ خیر کی گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ 3 لوگ، کہا 3 لوگ بھی، کہا 2، کہا 2 بھی، پھر کہا کہ پھر ہم نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا اللہ کے نبی سے. تو ایک گواہی تو یہ ہے. ٹھیک ہے. تب ہم دیکھیں ذرا کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. ہاں مکسڈ ریویوز ہیں. ہاں اگر اہل بدعت آپ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں اور اہل السنہ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو یہی تو چاہیے، یہ اصل تعریف ہے. تو ہم جو ہے لوگوں کے بارے یعنی ہم جو ہیں وہ گواہ ہیں، بطور گواہ اس امت کے لیے بھی اور سابقہ امت کے لیے بھی. اور اسی طرح لتکونوا شہداء علی الناس، تیسری طور کی جو گواہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا. صحابہ یہ اللہ کے نبی یہ گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا. صحابہ نے تابعین کو آگے تعلیم دی، صحابہ یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے تابعین کو پہنچا دیا، تابعین تبع تابعین، اس طرح یہ آگے امت. تو اس طرح ہم بھی یہ کل کو گواہی دیں گے کہ ہم نے جو اللہ کا دین تھا وہ ہم نے آگے پہنچا دیا. یہ بھی ایک طور کی گواہی ہے. تو بہرحال یہی اس امت کا وسط ہونا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس امت کی افضلیت اور خیریت کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے. تو یہ عمل بالمعروف نہی عن المنکر یہ گویا کہ گواہی دینا ہے کہ ہم نے یہ پہنچا دیا تھا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید ہوں گے، تم پر گواہ ہوں گے. یہ اسی طرح جیسے کہ ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کہ وہ وقت کیا ہوگا کہ جب ہر امت سے ہم ایک گواہ لائیں گے اور اس امت پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو سنا تو بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ بڑا ایک ہولناک منظر ہوگا، گواہی دینے کا منظر اللہ کے دربار میں، کوئی ہلکا یعنی کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ تو ہم رسول کو تم پر گواہ بنا کے لائیں گے، رسول گواہی دیں گے، یعنی جو ان کی زندگی میں جو انہوں نے دیکھا وہ، اور پھر یہ گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے پہنچا دیا تھا پیغام۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور ہم نے نہیں قبلے کو مقرر کیا اس کو جس پر تو تھا، الا لنعلم، الا یہ کہ ہم یہ جان لیں کہ من يتبع الرسول، کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، اس سے جدا کر کے کہ جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو تحویل قبلہ کا جو ہم نے حکم بدل دیا، یہ ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ یعنی جو رسول کی اتباع نہیں کرتا گویا کہ وہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا، لنا علما کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ کون رسول کی اتباع کرتا کون نہیں کرتا؟ تو اللہ لنا علما کا معنی کیا ہے؟ اللہ لنا علما کہ ہم جان لیں، ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لنا علما کا معنی کیا ہے؟ لنمیز اہل الیقین من اہل الشرک والریبہ، کہ ہم فرق کر دیں اہل یقین اور اہل شرک اور شک کرنے والوں میں، فرق کرنا۔ اللہ کا تو علم ہے، لیکن یہاں پہ علم سے مراد وہ ہے کہ ہم فرق کر دیں جس پر عذاب اور ثواب واقع ہوتا ہے۔ تو ایسا علم جس پر ثواب اور عقاب واقع ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان کے یہ کیا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یعنی حجت قائم ہو جائے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگرچہ بلا شبہ یہ وَإِن جو ہے نا مخفف ہے، اس کی دلیل یعنی یہ تاکید کے لیے، اس کی دلیل یہ ہے کہ لَكَبِيرَةً پہ لام آ رہا ہے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بلا شبہ یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی قبلے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلے کے حکم کی تابعداری، الا علی الذین ھدی اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ یعنی اس اصل میں شبہ آ رہا تھا نا دل میں کہ قبلہ کیوں تبدیل ہو گیا، تو اس کی پیروی کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا، یہ بہت بھاری ہے، بڑی بات ہے، مگر سوائے جس کے اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ملتی ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض صحابہ کو یہ پریشانی ہوئی کہ تحویل قبلہ سے پہلے جن صحابہ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تو ان کی نماز سب ضائع ہو گئی، یعنی اس کی نماز کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی یہاں پہ نماز کو ایمان کہا گیا، اور یہ اہل سنہ کی دلیل ہے کہ ایمان کے اعمال جو ہے وہ ایمان کا رکن ہے۔ الایمان قول و عمل، یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو کیا کہا؟ ایمان کہا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بے حد شفقت کرنے والا، بے حد مہربان ہے۔ تو نماز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایمان کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہمارے اور جو کفار میں اہل شرک میں جو فرق ہے وہ ترک نماز کا ہے۔ اچھا، یہ تحویل قبلہ کا جو ہے وہ حکم کب آیا؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ یعنی سب سے پہلی جو نبی علیہ السلام نے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی وہ نماز عصر تھی۔ ظہر اور عصر کے درمیان اس حکم کو نازل کیا گیا، اس لیے ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی اور وہ ایک مسجد میں گزرا تو وہاں پر لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، شام کی طرف، تو اس نے جو ہے ان کو خبر دی اور وہ رکوع کی حالت میں تھے، اور رکوع کی حالت میں انہوں نے قبلہ تبدیل کیا۔ یہ دلیل ہے کہ خبر واحد حجت ہے،
کیونکہ ایک وہاں پہ دیکھیں صحابہ کا ایمان کیسا تھا، سبحان اللہ. یعنی ایک شخص نے خبر دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے. اب نماز میں ہی یہ بھی نہیں کہ نماز چلو ویٹ تو کر لیں، پوچھ لیں، وضاحت لے لیں کہ کیا بات ہوئی، کیسے ہوا، باقی تم صحیح کہہ رہے ہو. نہیں، پتہ چل گیا یہ حدیث ہے، نماز میں ہی قبلے کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا. اور مسجد قباء جب یعنی مسجد ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسجد قباء میں پہنچے تو فجر کی نماز میں جو ہے وہ وہاں پر قبلہ کو تبدیل کیا گیا. تو مسجد قباء تک بات پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ فجر کی نماز جو ہے وہ ہوئی تھی. تو فجر کی نماز مسجد قباء میں وہ بیت اللہ کی طرف پڑھی گئی تھی. اچھا، الا الذین وان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، کہ یہ بات بہت بڑی ہے مگر سوائے جس کو اللہ نے ہدایت دی. ابن عباس کہتے ہیں حد اللہ کا مطلب کیا ہے؟ الذین ثبت اللہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا. تو ہدایت یہ ثابت قدمی ہے. اگلی آیت ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ بلا شبہ تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجهك في السماء، تقلبہ یعنی بار بار پھرنا، آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی طرف، ہم یہ دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ضرور بالضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف ترضاها جو آپ کو پسند ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب یہاں پہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا. پس اپنا منہ پھیر لیجئے، اپنا منہ پھیر لیجئے کس طرف؟ شطر المسجد الحرام، شطرہ یعنی اس طرف، مسجد حرام کی طرف. وحیث، مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. اصل میں یہ جو کعبہ ہے نا ان کا قبلہ ہے جو وہاں مسجد الحرام میں ہے، اور جو مسجد الحرام سے باہر ہے جیسے کہ ہم ہیں تو ہم بعین ہی کعبے کو تو نہیں کر سکتے نا، کعبہ ہماری نسبت سے بہت چھوٹا ہے تو اس جہت میں، اس لیے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا یعنی مسجد الحرام کی جو جہت ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اور اس میں تھوڑا ادھر ہو جانا تھوڑا ادھر ہو جانا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اتنی باریک بینی سے یہ مسئلہ جی قبلہ یہاں ہے، پھر وہ یہاں 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 یہاں، عجیب حرکت کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ہاں بالکل ایکوریٹ جو ہے نا، بالکل یہ یعنی آپ اتنا دور ہو، آپ کعبے کی ایگزیکٹ جہت پر تو آپ جا ہی نہیں سکتے نا، اس سمت میں جا سکتے ہو. تو اس لیے مشرق اور مغرب کے درمیان آپ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس میں لوگ جو ہے نا عموماً لڑتے رہتے ہیں جی تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا تھوڑا سا، یہ پتہ نہیں. تو مسجد حرام کی طرف جو ہے وہ آپ اپنے چہرے کو پھیرو. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف اپنا چہرہ پھیر دو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بلا شبہ وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ یعنی اہل کتاب جانتے ہیں، ضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ یہ برحق ہے ان کے رب کی طرف سے. کیا برحق ہے؟ یعنی یہ جو قبلہ ان کو پتہ ہے کہ آخر الزمان نبی آئیں گے اور وہ بیت اللہ کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھیں گے، تو یہ جانتے تھے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ کسی صورت غافل نہیں ہے جو وہ کچھ عمل کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، مستدامات کی حدیث ہے کہ 3 چیزیں یہود ہم سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں. ایک، ہمارا بیت اللہ کی طرف قبلہ رخ کرنا، ہمیں اس کی طرف ہدایت دی گئی ان کو نہیں دی گئی تھی. ایک جمعے کا دن کہ ہمیں اس کی طرف رہنمائی، ہمیں جمعے کے دن کا ایک تحفہ ملا اور اس کی طرف رہنمائی کی گئی، ان کو یہ نہیں ملا. اور تیسرا جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا. تو اس سے یہود بڑی حسد کرتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں ان کو نہیں ملی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم پسند تھا، اور نبی علیہ السلام کی پسند کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو، اس حکم کو تبدیل کر دیا اور بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنے کا حکم دیا. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر یہ اہل کتاب آپ کے پاس، وَلَئِنْ آتَيْتَ اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر نشانی بھی لے آنا، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی کسی صورت ان کے قبلے کی جو ہے وہ پیروی نہیں کرنا، آپ بھی کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اچھا وہ کیوں نہیں کریں گے؟ حسد کی وجہ سے. آپ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ کے پاس دلیل آ گئی ہے.
اللہ کا حکم آ گیا. وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور بلکہ ان کا بعض بھی ایک دوسرے کی بعض کے تابع نہیں ہیں، یعنی وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور ان کا بعض بھی بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر یہود بھی جو ہے نا وہ صخرہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، اور جو نصارہ ہے وہ مشرقی جانب بیت المقدس کی مشرقی جانب نماز پڑھتے تھے. یعنی یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی پیروی نہیں کرتے قبلے کی، تو یہ آپ کی کیا کریں گے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو آپ بلا شبہ آپ ظالموں میں سے ہوں گے. یہ وہی بات احوا اور علم کی بات جو ہم نے پہلے پڑھی ہے کل. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یعنی اہل کتاب، یعرفونہ وہ اسے جانتے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا برحق ہونا جانتے ہیں، یا قبلہ کا برحق ہونا جانتے ہیں. کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ اپنے اولاد کو جانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کہ وہ ان کے بیٹے ہیں، ایسے ہی یہ جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے نبی علیہ السلام. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بلا شبہ ان میں سے ایک گروہ تو حق کو چھپاتا ہے اس حال میں کہ وہ جانتا ہے. حق کو چھپانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام، جیسے کہ قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اوصاف کو چھپاتا ہے، نبی کی رسالت کو چھپاتا ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہی برحق ہے آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے. الحق کو، یہی برحق ہے آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، لہذا آپ بس کسی صورت ہرگز آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے کہ جو جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، یعنی یہود کے لیے، نصارہ کے لیے، اور آپ لوگوں کے لیے، ہر ایک اپنی اپنی سمت میں عبادت کرنے والا ہے. فاستبقوا، یعنی اصل بات یہ ہے کہ تم اسی چیز میں نہ پڑ جاؤ. اصل بات یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، یعنی بعض اوقات بعض یہ ہوتا ہے نا کہ انسان بس ایسی بحث میں الجھ جاتا ہے اور پھر جو حقیقی مقصود ہے اس سے رہ جاتے ہیں. تو یہ جو تم قبلے میں آپس میں اتنا نزاع اور یہ تمام چیزیں ہیں، اصل مقصود جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا فی ذات ہی نہیں ہے. اصل مقصود قبلہ رخ کرنا نہیں، اصل مقصود اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے. تو فاستبقوا الخیرات، تو ان نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا قیامت والے دن. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت تھوڑی سی آسان تھی اور اس پہ کچھ بات ہو گئی تھی، تو انشاءاللہ ہم کل آیت نمبر 150 سے پڑھیں گے. آپ کا سوال تھا؟ اگر سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی خواہش ہو کہ لوگ اس کو اچھے لفظوں میں یاد کریں تو کیا یہ ریاکاری میں آئے گا؟ نہیں، یہ تو اچھی ناموری ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کہ وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، کہ دوسروں آنے والوں میں میری اچھی ناموری عطا کر، کہ لوگ مجھے اچھے اس میں. تو یہ ریاکاری نہیں ہے، یعنی لوگ اچھے اس میں انداز میں یاد کریں، یہ تو ایک فطری خواہش ہے انسان کی. اور وجعلنا للمتقین اماما، مجھے متقین کا امام بنا لے جس کی اقتداء کی جائے، یعنی لوگ میری اقتداء کریں. یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے. ریاکاری اور اس میں فرق ہے. ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی عبادت کرنا دوسروں کو دکھانے کے لیے، مقصود دوسروں کی واہ واہ لینا ہو اور اس میں اخلاص نہ ہو. لیکن اچھی ناموری اور لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں، یہ ایک ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، اس میں ریاکاری کا وہ کوئی نہیں ہے. یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو، اپنے اعمال کو چھپاتا ہو، لیکن اس کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کریں میرے جانے کے بعد. اس میں کوئی وہ، ہاں ریاکار ہوتا ہے نا، وہ اپنے اعمال کو دکھاتا ہے لوگوں کو، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اس بنیاد پر. یعنی یہ تعریف کریں، جھوٹی تعریف ہوئی نا، کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا نیک ہے حالانکہ یہ نیک نہیں ہے. تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں لیکن جھوٹی تعریف کریں. اور جو دوسرا بندہ ہے کہ جو مخلص اللہ کے ساتھ، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں، تو یہ اللہ کے ساتھ مخلص ہے، یہ لوگوں کو اعمال دکھا نہیں رہا.
ہاں تو یہ اب وہی ہے نا، بات بات دکھانے کی خواہش ہے. جو سچا مخلص ہے نا اس کے اندر اعمال دکھانے کی خواہش ہوتی نہیں ہے، یا اگر خواہش ہوتی ہے تو اس کو وہ کنٹرول کرتا ہے. خواہش تو ہو جاتی ہے، اصل بات یہ نہیں ہے کہ ریاکاری کا وسوسہ تو آتا ہی ہے، تو انسان نے تو آئے گا، لیکن یہ ہے کہ دکھانے کی خواہش نہ ہو. ٹھیک ہے، تو بلکہ اس کو یہ ناپسند ہو کہ اگر وہ خلوت میں بھی عبادت کر رہا ہے نا تو اس کو یہ ناپسند ہو کہ کوئی اس کو آ کے دیکھ لے، ناپسند ہو اس کو. اور اگر کوئی بالفرض آگے اس کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے دل پہ بڑا گراں گزرتا ہے کہ یہ میں نے اللہ کے لیے خالص سے بات کرنے دی، خاموں کا ایسے مجھے دیکھ لیا، اور مجھے اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا. اور یہ تو اب اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہی نہیں ہے. لیکن یہ اس کے بالکل منافی نہیں ہے کہ مجھے لوگ اچھے مسلمان اور سچا دیندار ان الفاظ میں یاد کریں. ہاں جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. یعنی یہ گویا کہ لوگوں کا اچھے الفاظ میں اس کو یاد کرنا، یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی ایک نشانی ہے. کہ اللہ تعالیٰ جب جو حدیث جبریل میں آتا ہے نا، وہ حدیث جبریل تو نہیں کہتے اس کو، بہرحال وہ جبریل امین والی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی کرو. جبریل اس سے محبت کرتے ہیں. جبریل آسمان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی کرو. سب پوری آسمانی مخلوق اس بندے سے محبت کرتی، پھر اس کے لیے زمین میں محبت اور مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. تو اگر بغیر اعمال دکھائے ایک بندے کو لوگ پسند کر رہے ہیں اس کی دینداری کی وجہ سے، تو یہ گویا کہ اللہ کی قبولیت کی نشانی ہے.